وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت مقبوضہ وادی سے توجہ ہٹانے کے لیے فروری کی طرح پاکستان پر حملہ کرے گا۔ شمالی امریکہ کی مسلم کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دہشت گردی اور اسلام کو الگ رکھنا ہوگا۔ ہمیں اسلاموفوبیا کے خلاف کام کرنا ہوگا۔ اسلام امن کا مذہب اور امن سے رہنے کا درس دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جائے۔ 9/11 سے پہلے تامل ٹائیگرز خودکش دھماکوں میں ملوث تھے۔ 9/11 کے بعد دہشت گرد حملوں کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ 9/11 کے بعد بھارت نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دہشت گردی کا نام دے دیا۔ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ بھارتی تنظیم RSS کا نظریہ ہٹلر کی سوچ کا حامل ہے۔ بھارت پر ایک انتہا پسندانہ نظریہ قابض ہو گیا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بھارتی ریاست آسام میں 19 لاکھ مسلمانوں کی شہریت ختم کر دی گئی ہے۔ انہیں غیر ملکی قرار دے دیا ہے۔ بھارت کو ہندو ریاست بنانے کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے اور مسلمانوں کے بعد دیگر اقلیتوں کا بھی بھارت میں رہنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ انتہا پسند حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے بعد آسام میں بھی مسلمانوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ حکومت نے آسام کے 19 لاکھ افراد کو بنگلہ دیشی قرار دے دیا ہے۔ بھارتی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ بنگلہ دیش سے غیر قانونی طور پر نقل مکانی کر کے آسام میں آباد ہو گئے تھے۔ بھارتی اقدام سے اب مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کے 19 لاکھ سے زیادہ افراد نہ صرف بے گھر ہو گئے ہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں جیل میں بھی ڈال دیا جائے گا، جس کے لیے پہلے سے ہی آسام میں 10 جیلوں کی تعمیر جاری ہے۔ ریاست آسام میں ممکنہ احتجاج کو طاقت کے ذریعے دبانے کا منصوبہ بھی بنایا ہوا ہے۔ علاقے میں صورتحال پر قابو رکھنے کے لیے 60,000 پولیس اہلکار اور 19,000 پیراملٹری اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ احتجاج کرنے والوں کو ملک بدر کرنے یا جیلوں میں ڈالنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ RSS کشمیریوں سے حق خود ارادیت چھین رہی ہے۔ بھارت اب سیکولر ریاست نہیں رہا۔ RSS کا نظریہ ہندو برتری کا ہے۔ مودی کا بھارت گاندھی اور نہرو کے ہندوستان کے برعکس ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے بھارت آزاد کشمیر میں کارروائی کرے گا۔ بھارت نے کوئی ایسی حرکت کی تو پاکستان جوابی کارروائی کرے گا۔ کشمیر کے باعث 2 نیوکلیر طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہو چکی ہیں۔ ادھر بھارتی ریاست کیرالہ کے کالج میں طالب علموں نے پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ شکایت ملنے پر 30 طلباء کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مسلم اسٹوڈنٹس فرنٹ نامی طلباء تنظیم سے تعلق رکھنے والے طالب علموں نے کالج الیکشن کے حوالے سے نکالی جانے والی ایک ریلی کے دوران کالج کیمپس کے اندر پاکستانی پرچم لہرایا اور شدید نعرے بازی کی۔ اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ بھارت کے پرتشدد اور نفرت آمیز ماحول میں امن کے حق میں نعرے، مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور پاکستانی پرچم لہرانے پر انتظامیہ میں کھلبلی مچ گئی اور BJP کی مقامی قیادت بھارتی جھنڈا لے کر کالج پہنچ گئی۔ بھارتی جنتا پارٹی کی مقامی قیادت کی آمد اور شدید دباؤ کے باوجود کیرالہ کے جوانوں نے نعرے بازی نہ روکی۔ پولیس نے نوجوانوں کو منتشر کر کے پاکستانی پرچم کو اپنی تحویل میں لے لیا، جبکہ BJP کی مقامی قیادت کے دباؤ پر 30 نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ اس واقعے میں کیرالہ اسٹوڈنٹس یونین بھی شامل ہے اور ان دونوں تنظیموں کو کانگریس کی حمایت حاصل ہے۔ بھارتی صحافی رانا ایوب نے کہا ہے کہ میں مقبوضہ کشمیر سے ابھی لوٹی ہوں۔
مقبوضہ وادی میں جو بھی دیکھا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ بھارتی صحافی کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز کی جانب سے 12 سالہ بچے کو حراست میں لے کر پیٹا جا رہا تھا۔ رانا ایوب نے کہا کہ لڑکوں کو بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے ہیں، کیا یہ سب معمول کے مطابق ہے؟ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے اندر بھارت اور بھارتی میڈیا کے لیے جو غصہ اور نفرت ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ ادھر بی جے پی اور آر ایس ایس کی رکن پارلیمنٹ پریگیا ٹھاکر نے کہا کہ جس طرح کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی، ٹھیک اسی طرح ایودھیا میں منہدم بابری مسجد کی جگہ رام مندر کو بھی تعمیر کیا جائے گا۔ بی جے پی کی متنازع اور کٹر ہندو رہنما کا کہنا تھا کہ کشمیر سے آرٹیکل 370 کے خاتمے سے بھارت متحد ہو گیا ہے، اب رام مندر کی تعمیر سے مزید متحد ہوگا اور لوگ بہت جلد اس کی تعمیر دیکھیں گے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ایک اور گھناؤنی سازش پر کام شروع کرتے ہوئے وادی کے 4 علاقوں سے کشمیری مسلمانوں کی بہت سی بستیاں زبردستی خالی کرا کے آر ایس ایس کے جنونی ہندوؤں کو وہاں بسا دیا ہے۔ ان بستیوں میں کچھ مساجد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بستیوں سے زبردستی نکالے گئے بوڑھوں اور بچوں کو کنٹرول لائن کے پاس بنے گھروں میں محصور کر دیا گیا ہے۔ بستیوں میں کشمیری مسلمانوں کی دکانوں اور دیگر کاروباری ذرائع بھی ہندوؤں کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ 4 علاقوں میں 15,000 سے زائد آر ایس ایس کے کارکنوں کو بسا کر فوجی اسلحہ بھی دیا گیا ہے۔ ان 4 علاقوں کی حفاظت کے لیے 22 فوجی چوکیاں بھی بنا دی گئی ہیں۔ اس خوفناک بھارتی سازش کے پیچھے اسرائیل اور افغانستان کی خفیہ ایجنسیاں بھی ہیں۔ ان آبادیوں میں ان خفیہ ایجنسیوں کے کئی افراد کو رہائش بھی دی گئی ہے۔